صدیوں پرانی بات ہے۔ نورپور گاؤں میں شمس نام کا ایک سمجھدار اور عقلمند آدمی رہا کرتا۔ وہ گاؤں کا سردار تھا اور ہر مسئلے میں سب سے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرتا۔ گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو یا کسی پر کوئی الزام لگے، سب لوگ اسی کے پاس آتے۔ شمس اپنی عقل مندی سے ہر معاملے کا صحیح فیصلہ کرتا، اسی لیے لوگ اسے انصاف کا فرشتہ سمجھتے تھے۔ ایک دن پنچایت میں سلیم نامی آدمی کا مقدمہ آیا۔ اس پر چوری کا الزام تھا۔ سب نے بات سنی، ثبوت دیکھے اور آخر میں شمس نے فیصلہ سنایا کہ سلیم واقعی چور اور قصوروار ہے۔ اسے گاؤں سے نکال دیا جائے اور اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے۔ سلیم رونے لگا، سردار صاحب میں بے قصور ہوں، مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ انجانے میں ہوئی، مجھ پر رحم کریں۔ لیکن شمس نے کہا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہی سچ ہے، سب ثبوت تمہارے خلاف ہیں، فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ سلیم نے بہت ہاتھ جوڑے مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ آخر کار اسے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اگلے دن شمس حسب معمول گاؤں کے باہر واقع خانقاہ میں درویش کے پاس گیا۔ یہ درویش بڑے نیک اور اللہ والے شخص تھے۔ گاؤں والے ان سے نصیحت اور دعائیں لینے آیا کرتے۔ درویش نے شمس کو دیکھ کر کہا، میں نے سنا ہے تم نے سلیم کو چوری کے الزام میں گاؤں سے نکال دیا ہے۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ برا آدمی نہیں تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ چوری جیسا کام کرے گا۔ شمس نے فوراً جواب دیا، درویش آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ہر ثبوت کو دیکھ کر فیصلہ دیا، میرے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ درویش نے نرم آواز میں کہا، سردار صاحب ہر وہ چیز جو آنکھوں کو دکھائی دے ضروری نہیں حقیقت بھی وہی ہو۔ مجھے لگتا ہے اس فیصلے میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ لیکن شمس اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ادھر اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ شمس جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے آہستہ سے کہا، ہماری بیٹی اب نکاح کے قابل ہو چکی ہے، میں نے اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ بھی دیکھ لیا ہے، لڑکا شریف بھی ہے اور پڑوس کے گاؤں کا ہے۔ شمس نے مسکرا کر کہا، بیگم فکر نہ کرو، میں اپنی بیٹی کا نکاح پوری شان و شوکت سے کراؤں گا اور دیکھنا اس سال میری فصل پورے گاؤں میں سب سے اچھی ہوگی۔ جب فصل کٹ جائے گی تو میں اسے شہر میں بیچ کر اچھے دام لاؤں گا، پھر اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرا دوں گا۔ بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن شمس کھیتوں کی طرف گیا مگر وہاں پہنچ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ یا اللہ، یہ کیا، میری فصل میں تو کیڑے لگ گئے۔ اس نے فوراً فصل میں دوائیں ڈالنا شروع کی، دن رات محنت کی مگر کیڑے ختم ہونے کے بجائے اور پھیلتے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں پوری فصل برباد ہو گئی۔ اتنی محنت کا ضائع ہو جانا شمس کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا آپ کو، اتنے اداس کیوں ہیں؟ شمس نے پوری بات سنائی اور بولا، ساری فصل تباہ ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا اب میں کیا کروں۔ بیوی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ تو محنتی اور نیک دل آدمی ہیں، ہمت نہ ہاریں، میری مانیں، گاؤں کے مہاجن جو لوگوں کو سود پر قرض دیتا ہے اس سے کچھ پیسے لے لیں، شہر سے نئے بیج خریدیں اور کھیت دوبارہ تیار کریں۔ بیوی کی بات شمس کو ٹھیک لگی۔ وہ فوراً مہاجن کی حویلی جا پہنچا، سارا حال سناتے ہوئے کہا، مہاجن مجھے دوبارہ کھیتی شروع کرنی ہے، اس کے لیے کچھ رقم چاہیے۔ مہاجن ہنس کر بولا، قرض تو مل جائے گا مگر تم جانتے ہو میرا سود بہت زیادہ ہے، البتہ تم گاؤں کے سردار ہو اس لیے تمہارے لیے کچھ کم کر دوں گا، لیکن سود دینا ضرور پڑے گا، سوچ لو۔ شمس نے کہا، پورا گاؤں جانتا ہے میں ایماندار آدمی ہوں، آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مہاجن نے وہی سخت لہجہ اپنایا، بھروسے پر میں قرض نہیں دیتا، اگر تم وقت پر رقم نہ چکا سکے تو میں تمہارے کھیتوں پر قبضہ کر لوں گا۔ یہ سن کر شمس پریشان ہو گیا۔ گاؤں والے اس کی بہت عزت کرتے تھے مگر یہ مہاجن سخت دل اور لالچی انسان تھا اور اس کی مجبوری بھی تھی، پیسے تو تھے ہی نہیں، پچھلی ساری جمع پونجی پہلی فصل میں لگ چکی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شمس نے کہا، ٹھیک ہے مہاجن، میں آپ کی شرط مانتا ہوں۔ مہاجن نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ شمس وہ پیسے لے کر شہر گیا اور اعلیٰ بیج خرید کر دوبارہ محنت شروع کر دی۔ چند مہینوں کے بعد اس کی فصل خوب سرسبز ہوئی اور پک کر تیار ہو گئی، مگر جیسے ہی کٹائی کا دن قریب آیا تو شمس نے دیکھا اس کی کھیتی میں پھر سے کیڑا لگ چکا ہے، پوری کی پوری فصل برباد ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ روتا ہوا گھر آیا اور بیوی کو سارا حال سنایا۔ بیگم میری فصل دوبارہ تباہ ہو گئی، اوپر سے مہاجن کا قرض بھی میرے سر پر ہے، اب میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کروں گا؟ بیوی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، لڑکے والے بھی چند دنوں میں بیٹی کو دیکھنے آنے والے ہیں، اگر حالات ایسے ہی رہے تو
سارے گاؤں میں ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مہاجن اندر داخل ہو گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، سردار میں اپنا قرض اور سود لینے آیا ہوں۔ شمس نے بے بسی سے کہا، مہاجن میری فصل دوسری بار بھی خراب ہو گئی، کچھ مہلت دے دو۔ مہاجن نے حقارت سے کہا، میں نے آج تک کسی کو مہلت نہیں دی، وعدے کے مطابق اب تمہارے کھیتوں پر قبضہ کرتا ہوں، اگر کھیت واپس چاہیے تو سارا قرض سود سمیت لوٹا دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یوں شمس کے ہاتھ سے وہ کھیت بھی چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ ایک دن شمس نے بیوی سے کہا، کھیت بھی چلے گئے، قرض بھی باقی ہے، بیٹی کا نکاح بھی قریب ہے، میں نے سوچا ہے اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس جا کر ان سے مدد مانگوں، وہ بہت رحم دل ہیں۔ بیوی نے ہمت دلائی، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، جا کر بات کریں۔ شمس اگلے ہی دن بادشاہ کے محل پہنچا، مگر حیرت یہ تھی کہ بادشاہ محل کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور سارا واقعہ ایک ایک لفظ کر کے بتا دیا۔ بادشاہ میری مدد کریں، میری فصل تباہ ہو گئی اور بیٹی بھی نکاح کے قابل ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے سرد لہجے میں کہا، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہاری فصل تباہ ہوئی مگر تمہارے آس پاس کے کسانوں کی فصلیں تو صحیح ہیں، مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شمس نے فوراً کہا، بادشاہ سلامت، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ بادشاہ سختی سے بولا، میں کیسے مان لوں؟ تم سچ بول رہے ہو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر شمس ٹوٹے دل کے ساتھ واپس چل پڑا۔ گھر لوٹتے ہوئے وہ آدھے راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آہ بھرنے لگا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو۔ اتنے میں اس کی نظر تھوڑے فاصلے پر پڑے ایک آدمی پر پڑی، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ شمس دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، لیکن وہ آدمی تو مر چکا تھا۔ یا اللہ، یہ تو مر گیا۔ اس نے غور کیا تو اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چمکتا ہوا ہیرا تھا۔ شمس چونک گیا، یہ تو بہت قیمتی لگتا ہے، اگر میں اسے بیچ دوں تو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، میں اپنا کھیت بھی واپس لے لوں گا۔ مگر اسی لمحے اس کے دل نے اسے ڈانٹا، یہ کسی اور کا مال ہے، یہ لینا چوری ہے۔ وہ خود سے کہنے لگا، میں گاؤں کا سردار ہوں، انصاف کرنے والا آدمی ہوں، یہ حرکت مجھ پر اچھی نہیں لگتی۔ لیکن فوراً اسے ایک اور خیال آنے لگا، اگر میں نہ اٹھاؤں تو کوئی اور اسے ضرور اٹھا لے گا، بہتر یہی ہے میں لے جاؤں اور ہیرا بیچ کر اپنی ساری پریشانیاں ختم کر دوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ہیرا اٹھایا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ جو ہی وہ ایک جوہری کی دکان پر پہنچا تو بولا، جوہری صاحب، یہ ہیرا میرا ہے، بتائیں اس کے کتنے پیسے دیں گے؟ جوہری نے ہیرا دیکھتے ہی چونک کر دل میں کہا، یہ تو بہت قیمتی پتھر ہے، یہ دیہاتی آدمی کیسے اس کا مالک ہو سکتا ہے؟ ضرور اس نے کہیں سے پایا ہوگا۔ جوہری نے چالاکی سے بہت کم رقم اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بس اتنے ہی مل سکتے ہیں، اس کی یہی قیمت ہے۔ سردار حیران ہو کر بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بہت مہنگا ہیرا ہے، واپس کر دیں، میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ جوہری غصے سے بولا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ اب یہ ہیرا میرا ہے، میں جانتا ہوں یہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اتنا قیمتی ہیرا تو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، تم جیسے دیہاتیوں کے پاس نہیں۔ پھر دھمکی دیتے ہوئے بولا، پیسے لے لو ورنہ میں بادشاہ کے سامنے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ یہ سن کر سردار آگ بگولا ہو گیا، اس نے ہیرا چھین لیا اور غصے سے جوہری کو دھکا دے دیا۔ جوہری کا سر دیوار پر لگا تو وہ موقع پر ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر شمس کے ہوش اڑ گئے، وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو قتل کر دیا، اب میں کیا کروں؟ اسی دوران ایک آدمی وہاں آ پہنچا، اس نے جوہری کی لاش دیکھی اور شمس کے ہاتھ میں ہیرا دیکھا تو فوراً سمجھ گیا۔ شمس گھبرا کر بولا، میں نے اسے نہیں مارا، میں تو بس اپنا ہیرا واپس لینا چاہتا تھا، میں نے اسے دھکا دیا، مجھے کیا پتا تھا یہ مر جائے گا۔ وہ آدمی بولا، یہ ہیرا تمہیں جنگل میں ملا ہے؟ شمس نے حیران ہو کر کہا، ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ وہ آدمی بولا، یہ ہیرا اس آدمی کے پاس تھا جو جھاڑیوں میں مرا پڑا تھا، میں نے ہی اسے مارا تھا کیونکہ وہ میرا ساتھی تھا اور خزانوں میں سے چوری کر کے بھاگ رہا تھا، میں نے پیچھے سے وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ شمس سکتے میں آ کر بولا، تم کون ہو؟ وہ آدمی مسکرا کر بولا، میرا نام فرہاد ہے، میں بادشاہ کے خزانے کا وزیر ہوں، میں نے وہاں سے سونے کی اشرفیاں اور ہیرے چرائے تھے اور یہ جوہری انہیں خریدتا تھا، اچھا ہوا یہ مر گیا، ہمیشہ مجھے کم دام دیتا تھا۔ فرہاد نے اپنی جیب سے ایک بڑی گٹھری نکالی، شمس نے دیکھا تو حیران رہ گیا، اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ہیرے چمک رہے تھے۔
फरहाद बोला, ये गठरी तुम अपने पास रख लो और सीधा गांव चले जाओ। कुछ दिन के बाद मैं खुद आकर ये हीरो की थैली ले जाऊंगा। शम्स घबरा कर बोला, ये तो बहुत ज्यादा हीरो की पतली है, क्या ये भी तुमने बादशाह के खजाने से चुराए हैं? फरहाद हंस कर बोला, हाँ, और मैं ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि बादशाह को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर में ज्यादा महफूज रहेंगे, किसी को खबर नहीं होगी, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं सीधा बादशाह को बता दूंगा कि जंगल में तुमने इस आदमी को मारा और इसका हीरा छीन कर यहाँ आए। फिर जब जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार किया तो तुमने उसका भी कत्ल कर दिया। वो धमकी देते हुए बोला, इस सूरत में हर तरफ से तुम ही मुजरिम बनोगे। शम्स कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, जो तुम कहोगे मैं मान लूंगा। फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा, बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर उसने मरे हुए जौहरी के पास से बहुत सी सोने की अशरफियाँ उठाई और शम्स के हाथ में देते हुए कहा, ये सब तुम्हारी हैं, ये तो मर चुका। शम्स ने वो अशरफियाँ भी रख ली और हीरो की गठरी भी संभाल कर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। फरहाद आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलता रहा ताकि उसका घर और गांव देख सके। कुछ घंटों के बाद जब शम्स अपने घर पहुंचा तो फरहाद वहां से खामोशी से वापस लौट गया। शम्स ने हीरो की पुतली घर में अच्छी तरह छुपा दी। सोने की अशरफियाँ बीवी के हवाले करते हुए बोला, ये लो, बादशाह ने मेरी कहानी सुनकर तरस खाया और मुझे ये इनाम दिया। बीवी खुश होकर बोली, अल्लाह का शुक्र है, इससे हमारा कर्ज उतर जाएगा, खेत वापस मिल जाएंगे और बेटी की शादी भी हो जाएगी। अगले दिन शम्स महाजन के पास गया और पूरा कर्ज चुका कर कहने लगा, ये लो तुम्हारा कर्ज, वो सूद समेत वापस कर दिया है। महाजन ने कागज निकालते हुए कहा, ठीक है, ये लो तुम्हारे खेतों के कागज, मेरा रुपया वापस मिल गया। बस बात खत्म हुई। यूं शम्स ने अपने खेत वापस लिए और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तो मंजर देखकर इसकी सांस रुक गई। इसके घर में बादशाह, वजीर और 2 सिपाही मौजूद थे। सिपाहियों ने फरहाद को पकड़ रखा था। वजीर ने बादशाह से कहा, हजूर, हमारे जासूसों ने खबर दी थी कि फरहाद यहीं कहीं छुपा है। जो भी सोने की अशरफियाँ और हीरे चोरी हुए थे वो सब इसने ही की थी। जासूसी के दौरान जब हम जौहरी की दुकान पर पहुँचे तो मरा हुआ मिला। ये सुनते ही फरहाद चिल्लाया, बादशाह सलामत, जौहरी को मैंने नहीं मारा, इसे तो सरदार ने मारा है, और जंगल में जो आदमी मरा था उसे भी यही मार कर आया था। ये सुनकर सरदार के हाथ पांव कांपने लगे। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम तो मदद मांगने आए थे, अब सच सच बताओ, खजाने से चुराए हुए हीरे कहाँ हैं? अगर ना बताया तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे सरदार ने हीरो की गठरी बादशाह के हवाले की और कहा, बादशाह सलामत, फरहाद झूठ बोल रहा है, मैं तो अपना हीरा बेचने गया था, मगर जौहरी ने बददियानती की, मैंने इससे अपना हीरा वापस लिया और धक्का दिया, मुझे इल्म नहीं था वो मर जाएगा। फिर फरहाद वहाँ आया और इसने मुझे जबरदस्ती ये हीरो की गठरी दे दी और मुझे धमकी दी, ना माना तो मुझे आपके सामने झूठा साबित कर देगा। बादशाह ने पूछा, वो पहला हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? सरदार बोला, जब मैं आपसे मदद मांग कर लौट रहा था तो रास्ते में एक आदमी मरा पड़ा था, वहीं इसके हाथ में ये हीरा था। बादशाह गुस्से से बोला, तो फिर तुम्हें फौरन इतला देनी चाहिए थी, तुम भी इतने ही मुजरिम हो जितना के फरहाद। बादशाह ने गुस्सैली आवाज में कहा, तुम दोनों को इसकी सख्त सजा मिलेगी। ये सुनकर शम्स रोने लगा और बोला, बादशाह सलामत, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, ये बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत से जी चुराते हैं। बादशाह की बात सुनते ही शम्स को चंद माह पहले का वाकया याद आ गया। गाँव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शम्स के घर आए हुए हैं। गांव के सारे लोग घबराकर शम्स के दरवाजे पर जमा हो गए। जब ये बात दरवेश तक पहुंची तो वो भी फौरन वहां पहुंचे। सब लोग मिलकर बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत, हमारा सरदार ऐसा नहीं, ये तो सबकी मदद करने वाला बेहद नेक इंसान है। मगर बादशाह किसी की बात सुनने पर तैयार नहीं था। आखिरकार शेख आगे बढ़े और निहायत अदब से बोले, बादशाह सलामत, गाँव वाले ठीक कहते हैं, सरदार दिल के बहुत साफ और ईमानदार आदमी हैं। इनसे जो गलती हुई वो नादानी में हुई। मैं इन्हें बरसों से जानता हूँ। इन जैसा खैर ख्वाह गाँव में कोई नहीं। मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें माफ कर दें। बादशाह भी दरवेश की इज्जत करते थे, लिहाजा बोले, ठीक है दरवेश, आपकी बात का एहतराम करता हूँ, मैं सरदार को माफ करता हूँ। ये कहकर बादशाह सिपाहियों समेत वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन जाते वक्त फरहाद को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। शम्स ने आगे बढ़कर दरवेश के हाथ चूमे और कहा, दरवेश, आपने मेरी जान बचा ली, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। दरवेश ने नरमी से कहा, सरदार, क्या आपको याद है कुछ महीने पहले आपने एक आदमी को चोरी के इल्जाम में कसूरवार ठहराकर गांव से निकाल दिया था। मैंने तब
آپ سے کہا تھا جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ پوری حقیقت نہیں ہوتی، مگر آپ کو اپنے فیصلے پر بہت ناز تھا۔ آج وہی حالات آپ کے سامنے آ گئے۔ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ غریب سلیم بھی حالات کا مارا تھا، مگر آپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ درویش کی بات سن کر سردار کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے بولا، درویش آپ کی بات سچ ہے، میں نے سلیم کے ساتھ زیادتی کی اور غلط فیصلہ کیا۔ شاید اس کا بدلہ مجھے مل گیا۔ مجھے گھمنڈ تھا، میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، مگر آج سمجھ گیا جو دکھائی دے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ کبھی انسان حالات سے مجبور ہو جاتا ہے۔ درویش نے نصیحت کی، سردار آئندہ کبھی فیصلہ کرو تو پوری تحقیق کے ساتھ کرنا، پہلے سب پہلو کو دیکھنا پھر انصاف کرنا۔ یہ کہہ کر درویش وہاں سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد سردار نے گاؤں کے ہر مسئلے کو پوری تحقیق، صبر اور سمجھداری سے حل کرنا شروع کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔